لوگوں کے جب نام اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو 3 طرح کے رجسٹر ہوں گے۔ نمبر 1 شرک، کسی نے اگر شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ نام اعمال کا جو دوسرا جو رجسٹر ہوگا وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوگا۔ حقوق اللہ کے معاملے میں انسان نے جو بھی کوتاہی کی ہوگی، نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، روزہ نہیں رکھا ہوگا، اور جو وہ کام نہیں کیے ہوں گے، اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن تیسرا جو نام اعمال کا جو رجسٹر ہوگا وہ آپس میں انسانوں کے حقوق سے متعلق ہوگا۔ اس میں اگر انسان سے کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی معاشرہ کی تعمیر کا طریقہ کار کیا ہو، اسلامی معاشرے کی تشکیل کیسے کی جائے، اس تعلق سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تعمیر کا جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک عمارت کا تصور آتا ہے۔ تو گویا کہ اس موضوع پر کچھ اظہار خیال کرنے سے پہلے یا اس کی ابتدا میں اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ لے کہ کسی خوبصورت اور عالیشان عمارت کی تعمیر اگر پیش نظر ہو تو اس موقع پر کیا کیا کام کرنے ضروری ہوتے ہیں، اگر وہ بنیادی نکات ہمارے سامنے ہوں تو ہم خود بخود اس موضوع پر، اسلامی معاشرے کی تعمیر کیسے ہو، اس موضوع پر بھی ہمارے سامنے وہ نکات تفصیل سے آ جائیں گے۔ کوئی عمارت عظیم، خوبصورت، دلکش عمارت کی تعمیر کرنے یا کروانے کا خیال کسی شخص کے دماغ میں آئے تو پہلا کام اسے یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کسی آرکیٹیکٹ کے ذریعے اس عمارت کا ایک نقشہ تیار کروائے۔ آرکیٹیکٹ وہ عمارت تعمیر ہونے کے بعد کیسی لگے گی، کتنی وہ بلند ہوگی، اس کے حدود ارباع کیا ہوں گے، اس میں کیا کیا خصوصیات پائی جائیں گی، ان ساری باتوں کو وہ اس اپنے ڈیزائن میں اس کو وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کسی عمارت کی تشکیل و تعمیر کا یہ اولین کام ہوتا ہے۔ دوسرا کام ہوتا ہے کہ جب اس عمارت کی تعمیر شروع کی جائے تو اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ کھدائی کہاں کہاں کی جائے، کیسے کی جائے، اس کی بنیادیں کتنی گہری ہوں، اس کے لیے کیا مٹیریل فراہم کیا جائے، اینٹیں جو آئیں وہ کیسی ہوں، ان میں کیسی کیا پائیداری ہو، اور بھی اسٹیل، مسالہ، ریت، سیمنٹ، یہ ساری چیزیں کوالٹی کی فراہم ہوں۔ تو گویا کہ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو چیزیں ہیں تعمیر میں، جو چیزیں کام آنے والی ہیں، ان چیزوں کو فراہم کیا جائے۔ اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جب تعمیر شروع ہو تو کسی ماہر انجینئر کی نگرانی میں وہ کام کیا جائے، جو آرکیٹیکٹ نے جو چیزیں وہ ڈیزائن کی ہیں، جیسا کچھ کرنے کی ہدایت کی ہے، ٹھیک اسی طرح تعمیر کا آغاز ہو، کسی بھی معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے، اور اس کو اعلیٰ ترین معیار کے مطابق جو ہدایات آرکیٹیکٹ کی طرف سے
جو دی گئی ہیں، جن چیزوں کا پابند کیا ہے، اسی طرح اس دستیاب میٹیریل کو استعمال کرے اور اسی طرح اعلیٰ پیمانے پر اس عمارت کی آہستہ آہستہ تعمیر کرنے کا آغاز کرے۔ کسی بھی عمارت کی تعمیر کے لیے یہ 3 جو بنیادی کام ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، اگر پابندی کی جائے گی تو عمارت اسی طرح عالیشان طریقے سے تعمیر ہوگی اور ایک خوبصورت وہ عمارت وجود میں آئے گی۔ لیکن ان 3 مرحلوں میں کسی بھی مرحلے پر اگر کچھ سستی کا مظاہرہ کیا گیا، ان باتوں کی پیروی نہیں کی گئی، تو ظاہر ہے کہ وہ عمارت اس طرح تعمیر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طرح اسلامی معاشرے کی تعمیر کے تعلق سے بھی ہمیں انہی تینوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں وہ حدیث آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اس کی مثال ایک عمارت کی سی ہوتی ہے، ہر مومن دوسرے مومن کے ساتھ مل کر اس عمارت کو تقویت عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ اہل ایمان کے آپسی تعلقات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے آپسی تعلقات جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے اتنی ہی یہ عمارت خوبصورت، عالیشان اور پائیدار ہوگی، اور اس معاملے میں جتنی بھی کوتاہی ہوگی اتنی ہی اس عمارت کی بے پائیداری اس سے ثابت ہوگی۔ تو میں آپ کے سامنے انہی 3 نکات کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی معاشرہ کا ایک آئیڈیل تصور کیا ہے، اسلام نے ایک معاشرے کے لیے کیا مثالی نقشہ پیش کیا ہے، اسلام ایک کیسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے تعلق سے اس نے کیا ہدایات دی ہیں، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ معاشرے کے وہ افراد کون ہیں، وہ مخاطبین کون ہیں جن کو کہ اسلام اینٹوں سے تشبیہ دیتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ معمار یعنی کہ اس عمارت کی تعمیر کے لیے کیا باتیں ملحوظ رکھنی ہیں۔ خود یہ دوسری بھی ایک حدیث میں اسی طرح کا اشارہ موجود ہے، اگرچہ وہ حدیث دوسرے پس منظر کی ہے لیکن اس کو بھی ہم اس موضوع پر اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ وہ پس منظر ہے ختم نبوت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا تذکرہ ایک تمثیل کے انداز میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک خوبصورت عمارت ہے، لوگ اس کو آ کے دیکھتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی، لوگ جہاں عمارت کی خوب تعریف کرتے ہیں وہیں یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو فلاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، یہ ایک اس کا عیب ہے، اگر یہ عیب بھی اس کا دور کر دیا جاتا تو وہ تو بہت بہترین عمارت ہوتی، اور وہ جو ایک اینٹ کی جگہ جو خالی ہے وہ تو میں ہوں، گویا کہ میں سب سے آخر میں آیا ہوں اور میرے وجود سے وہ ایک اینٹ کی جگہ بھی وہ بھر گئی ہے اور اس طرح عمارت وہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہ جو تشبیہ ہے اگرچہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے لیکن اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ کسی عمارت کی خوبصورتی اس بات پر منحصر ہے کہ اس کے جو چیزیں ہیں، جو میٹیریل ہے، جو اس کی اینٹیں ہیں، وہ صحیح طریقے سے اپنی اپنی وہ جگہ پر فٹ ہوں۔ محترم بھائیوں، انسان فطری طور سے اجتماعیت پسند واقع ہوا ہے،
انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اپنے دوسرے ابنائے نو کے ساتھ زندگی گزارے۔ انسان کے علاوہ جو دوسرے انواع ہیں اس دنیا میں، وہ اکیلے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن انسان تنہا زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ ماہرین اجتماعیات نے اس کے دو اسباب قرار دیے ہیں۔ ایک سبب خارجی ہے، خارجی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو بناوٹ ہے وہ کمزور ہے۔ دوسرے جو انواع ہیں، کوئی بھی جانور پیدا ہوتے ہی تھوڑی دیر میں وہ اپنے آپ وہ چلنے پھرنے لگتا ہے، چرنے چگنے لگتا ہے، لیکن انسان کی پرورش کے لیے ایک مدت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرا سبب داخلی ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے، اس کے اندرون میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے دوسرے ابنائے نو کے ساتھ زندگی گزارے۔ ان اسباب کی وجہ سے فلاسفہ نے انسان کو مدنی الطبع کہا ہے۔ بہت مشہور فلسفی ارسطو ہے، اس کی طرف یہ جملہ منسوب ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے۔ اسلام اس اجتماعیت کے تصور کو تسلیم کرتا ہے۔ خود قرآن کریم میں اس بات کو بار بار کہا گیا ہے۔ اجتماعیت کا وجود یا اجتماعیت کی جو بنیاد ہے وہ مرد اور عورت کے باہمی تعلقات سے وجود میں آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ تو گویا کہ اسلام نے یہ اجتماعیت کا جو تصور ہے وہ جو انسان کے اندرون میں جاگزی ہے اس کو تسلیم کیا ہے اور اس کو ایک رخ دیا ہے۔ اسی طرح اجتماعیت کی وسعت کیا ہے؟ مرد عورت کے یکجا ہونے سے، باہم نکاح کا رشتہ استوار ہونے سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ خاندانوں کے مجموعے سے ایک سماج، ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور اس طرح مختلف معاشروں کے وجود میں آنے سے ایک عالمی اجتماعی تصور ڈیولپ ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کو بھی جسٹیفائی کیا ہے، اس کو بھی تسلیم کیا ہے۔ اسی لیے دنیا کے تمام انسانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے جس مذہب کو ماننے والے ہوں، چاہے جس ان کا خاندان، نسل، ذات، گروہ سے تعلق ہو، وہ سب کو وہ ایک اخوت کے رشتے سے جوڑتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انا شہید ان العباد کلہم اخوہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام کیسا سماج قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے کچھ امتیازات قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کیے گئے۔ ان کی طرف صرف اس وقت اشارہ کر دینا ہی ممکن ہے۔ اسلام کے نظام معاشرت کی پہلی بنیاد ہے وحدت آدم، وحدت نسل انسانی۔ قرآن کا اعلان ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دنیا کے تمام انسان چاہے جس علاقے میں روئے زمین کے کسی بھی حصے میں وہ رہتے بستے ہوں، وہ سب ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ دوسری جو بنیاد ہے وہ ہے ہمدردی و مواسات۔ اسلام جو سماج قائم کرنا چاہتا ہے، جو معاشرہ وہ تشکیل دینا چاہتا ہے، اس کی بنیاد لازماً ہمدردی پر قائم ہونی چاہیے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یسلمہ التقوی ہاہنا ویشیر الی صدری ثلاث مرات۔ مومن تو مومن کا بھائی ہے، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کو وہ رسوا
کرتا ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو اس کو برداشت بھی نہیں کرتا ہے، اس کو الگ تھلگ نہیں چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس کی وہ مدد کرتا ہے۔ سورہ حجرات میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ بھی ایک مثالی اسلامی معاشرہ کی تشکیل کے لیے وہ احکام دیے گئے ہیں۔ کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھے، کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے، ٹوہ میں نہ لگے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اگر ان میں آپس میں اختلافات ہو جائیں، تنازعات ہو جائیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان وہ تنازعات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کے جو احکامات جو دیے گئے ہیں وہ بھی اسلامی مثالی معاشرہ کو تشکیل وہ دیتے ہیں۔ احادیث میں بھی اس پر بہت تفصیل سے اظہار خیال کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ تیسری بنیاد ہے کہ منفی جذبات سے گریز کرنا چاہیے۔ اسلامی معاشرہ کے جو رہنے بسنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان آپس میں منفی جذبات ہرگز نہیں پنپنے چاہیے۔ احادیث میں اس پر تفصیل سے اظہار خیال کیا گیا ہے۔ لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، یہ سارے جو احکام دیے گئے ہیں وہ اسی لیے ہیں۔ ایک طرف تو اسلام مثبت چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہنے والے ارکان کے درمیان کیا چیزیں پائی جانی چاہیے، اور ایک طرف وہ تفصیل سے ان کمزوریوں، ان خامیوں کا تذکرہ کرتا ہے جو ہرگز مسلم معاشرے میں نہیں پائے جانے چاہیے، اس کے افراد میں نہیں پائے جانے چاہیے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے باہمی تعاون۔ یہی اتنا ہی نہیں کافی ہے کہ وہ صرف احساسات ہی، جذبات ہی تک معاملہ نہ رہے، صرف یہی نہ رہے کہ ارکان معاشرہ کو آپس میں اچھے ایک دوسرے کے بارے میں جذبات رکھنے چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں منفی جذبات نہیں رکھنے چاہیے۔ نہیں، یہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ان کو تعاون کرنا چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو آپس میں ان کو عملی اشتراک کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ کوئی کمزور ہو تو دوسرے لوگوں کو اس کا سہارا بننا چاہیے۔ تو گویا کہ اسلام کی تعلیمات یہ جذبات و احساسات سے آگے بڑھ کر آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی تاکید کرتی ہیں۔ ایک اور نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ اسلام میں معاشرتی حقوق، سماجی حقوق کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے جو احکام ہیں ان کی ایک ترتیب ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت عقائد کو دی گئی ہے۔ عقائد کے بعد کا مرحلہ عبادات کا آتا ہے۔ عبادات کے بعد معاشرتی احکام دیے گئے ہیں۔ معاشرتی احکام ہی کا ایک جز معاملات ہیں۔ لوگوں کے آپسی معاملات بہتر ہونا چاہیے، اور آخر میں کچھ اخلاقیات کی تاکید کی، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا اور برے اخلاق سے اجتناب کرنا۔ ان تمام احکام کے مجموعے کو ہم دو بنیادی قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد، یعنی وہ احکام جن کا تعلق کسی بندے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ہوتا ہے، اور دوسرے وہ احکام جو انسانوں کے آپس کے معاملات سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو جو میں نے ترتیب بیان کی ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ حقوق اللہ کی اہمیت حقوق العباد کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد، انسانوں کے آپسی جو حقوق ہیں، ان کا درجہ حقوق اللہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں انسان جتنی بھی کوتاہی کرے اللہ تعالیٰ اپنی شان سے اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر حقوق العباد کے بارے میں کوئی کوتاہی کی جائے گی تو جب تک جس کے بارے میں کوتاہی کی گئی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے
تو وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت انس جو اللہ کے رسول کے خادم خاص تھے، دونوں سے یہ روایت مروی ہے، الدیوان و ثلاثہ، لوگوں کے جب نام اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو 3 طرح کے رجسٹر ہوں گے۔ نمبر 1 شرک، کسی نے اگر شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لیکن دوسرا جو نام اعمال کا جو دوسرا جو رجسٹر ہوگا وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوگا۔ حقوق اللہ کے معاملے میں انسان نے جو بھی کوتاہی کی ہوگی، نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، روزہ نہیں رکھا ہوگا، اور جو وہ کام نہیں کیے ہوں گے، اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن تیسرا جو نام اعمال کا جو رجسٹر ہوگا وہ آپس میں انسانوں کے حقوق سے متعلق ہوگا۔ اس میں اگر انسان سے کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسانوں کے آپسی تعلقات جو ہیں ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ آپسی تعلقات کی بنا پر ہی کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ حقوق کی بہت زیادہ تفصیلات قرآن مجید میں، احادیث میں بیان کی گئی۔ والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق، بہت تفصیل سے قرآن اور احادیث میں ان کا تذکرہ ہے، ان کو یہاں پر دہرانے کا موقع نہیں ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی گویا کہ انسان کی اخروی نجات کا بھی ذریعہ بنے گی، اور یہاں دنیاوی اس کے معاملات بھی بہتر طریقے سے ادا ہوں گے۔ عام انسانوں کے ساتھ تعلق، انسان اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرتا ہے اس لیے کہ اس کو بھی اس کے تعاون کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ والدین کے حقوق ادا کرتا ہے اس لیے کہ ان سے محبت اس کی فطرت میں ودیت ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے اس لیے کہ اس کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، وہ چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، عام انسانوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا ان کے ساتھ بات کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو لوگ روئے زمین میں ہیں ان پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ایک بات میں عرض کر دوں، بہت سی احادیث میں مسلمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے مسلمانوں کے حقوق کے تعلق سے، لیکن محدثین نے کہا ہے ذکر المؤمن غالبی، مومن کا، مسلم کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اس سماج میں مسلمان ہی غالب اکثریت میں تھے، ورنہ یہ تمام احکام جو مسلمانوں کے تعلق سے جو کہے گئے ہیں وہ تمام انسانوں سے متعلق ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ جو میری گفتگو کا جو پہلا نقطہ تھا کہ اسلام کیسا سماج قائم کرنا چاہتا ہے، اسلام ایک ہمدرد معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، دوستی، ہمدردی، مودت، محبت، باہمی تعاون پر استوار ہوں۔ ایسا معاشرہ ہم کیسے قائم کرنے کی کوشش کریں، اس کے تعلق سے میں 3 باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عمل کا آغاز اپنی ذات سے کریں۔ جو یہ ساری جو تعلیمات دی گئی ہیں ہم اس کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ عام طور سے ان باتوں کو ہم دوسروں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، وہ تو خود غرض ہے، اس کے دل میں تو ذرا سے بھی ہمدردی نہیں، اس کے اندر تو انسانیت نام کو نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے ہیں کہ کیا ان تعلیمات پر ہم خود عمل کر رہے ہیں، جو ہمدردی کا، باہمی اخوت کا، ایثار کا، دوسرے کے کام آنے کا، یہ سب جو احکام دیے گئے ہیں کیا ہم خود ان پر عمل پیرا ہیں۔ دوسری بات یہ ہے ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ جیسے کو تیسا، ہمارے ساتھ جو اچھا عمل کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ اچھا عمل کریں گے، جو ہمارے ساتھ برا عمل کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا عمل کیوں کریں، ہماری تو اجڑ کھود رہا ہے، ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے،
ہمارا وہ ذرا سا بھی تعاون نہیں کر رہا ہے تو ہم کیوں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. حدیث میں اس ذہنیت سے روکا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تکونوا امعا ان احسن الناس احسننا وان اساء الناس اسانا. لوگوں امعا نہ بن جاؤ. امعا کا مطلب یہی ہے ایسے نہ بن جاؤ کہ یہ نہ کہنے لگو یہ نہ سوچنے لگو کہ جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اور جو ہمارے ساتھ برا برتاؤ کریں گے پھر ہم بھی ان کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے. یہ رویہ درست نہیں ہے. اور تیسرا نقطہ یہ ہے جس پر قرآن میں بار بار زور دیا گیا ہے بہت کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. تم امتوں میں مختلف قوموں میں بہترین امت ہو. تم دوسروں کو معروفات کا اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور منکرات سے روکتے ہو. تو کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو باتیں ہمیں ہمارے علم میں ہیں ان کو ہم لازماً دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. میری گفتگو کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ میٹیریل کا ہے. عمارت کی تعمیر سازی میں کون ہمارے مخاطبین کون ہیں, یہ ساری باتیں ہم کن سے کہیں. یہ جو آئیڈیل اسلامی معاشرہ ہے اس کے مطابق ہم کن لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کریں. تو ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں. مختلف جو گروپس ہیں ہمیں سے ہر شخص تک وہ باتیں پہنچانے کی اور اس کی تربیت کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. چھوٹے بچے جو ابھی پیدائش کے بعد 3-4 سال کا ہے اس کے بعد ہی اگر ہم ان چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں اسلام کے بنیادی عقائد اسلام کی اساسی تعلیمات کو راسخ کر دیں تو زندگی بھر ان کے ذہنوں میں وہ باتیں نقش رہیں گی. النقش فی الصغر کا العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر. جو باتیں بچوں کو ابتدا میں سمجھا دی جائیں وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہیں. نو عمر لڑکے اور لڑکیاں جو ٹین ایج ہیں 10, 12, 15 سال جو بلوغت کی عمر سے جو پہلے کا زمانہ اور بلوغت کے فوراً بعد کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ انتہائی اہم اور حساس ہوتا ہے. بننے بگڑنے کے چانسز اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس عمر کے بچیوں طالبات اور طلباء کی نگرانی ان کی صحیح خطوط پر تربیت ہمارے لیے ضروری. نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. ان کی تعلیم و تربیت اور صحیح و خطوط پر ان کی رہنمائی ضروری ہے. خواتین یہ نصف انسانیت ہیں, سماج کا نصف حصہ ہیں. ان کی بھی تعلیم و تذکیر ضروری ہے. اور اس کے بعد جو عام انسان ہیں جو مرد ہیں ان کی بھی اصلاح ہمارے لیے ضروری ہے. آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جن لوگوں کا تذکرہ کیا یہ تعمیر معاشرہ کے ادارے کیا ہیں, انسٹیٹیوشن کیا ہیں جن کو ہم ان مختلف گروہوں کی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے اور مثالی معاشرہ کا جز بنانے کے لیے ان اداروں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. پہلا چیز ہے مکتب. مکاتب کا ہمیں ایک جال بچھا دینا چاہیے ہر بستی میں بلکہ ہر مسجد میں. چھوٹے بچوں کی ابتدائی بنیادی تعلیم کے لیے مکتب قائم کرنا لازمی. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی بستی میں کسی مسجد میں مکتب کا نظام قائم نہیں ہے تو اس کے اطراف میں رہنے والے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے. یہ ضروری ہے کہ ان چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام کیا جائے. اسکول جو بچے ابھی جانے لگے ہیں یا نہیں جاتے ہیں ان کے لیے صباحی یا مسائی مکاتب قائم کیے جائیں. دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ بزم اطفال چلڈرن سرکلز کو قائم کرنا چاہیے. جو بچے اسکول جانے لگے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آج کل تو اسکول کو سیکولر تعلیم کے ادارے ہیں, کرسچنس تعلیم کے ادارے ہیں. اگر ایسے بچوں کے لیے کچھ سرکلز قائم کیے جائیں
ہفتے میں ایک دن کچھ گھنٹہ وہ سب اکٹھا ہوں، کھیل کود بھی کریں، ان کے کلچرل پروگرام بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی تعلیم بھی دی جائے، اور عملی مشق وضو کی، طہارت کی، نماز کی اور دوسرے کاموں کی عملی مشق فراہم کی جائے، تو اس سے بھی ان کی پرورش ہوگی۔ تیسرا پروگرام ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ ہے کونسلنگ پروگرام۔ میں نے عرض کیا کہ جو نوجوان کی بلوغت کے عمر کے ہیں، پہلے ہیں، بعد میں ہیں، شادی ہونے والی ہے، ہو گئی ہے، ایسے تمام نوجوانوں کے بھی فورمز قائم کیے جائیں، ان کے پروگرام کیے جائیں، ان کے سامنے اسلام کی آئلی تعلیمات بیان کی جائیں، سماجی احکام بیان کی جائیں، تو اس سے بھی ان کی پرورش ہوگی۔ نوجوانوں کو خاص طور سے سماج کے تعمیری کاموں میں ان کو شریک کیا جائے، اس کے لیے یوتھ فورمز کا قیام کرنا چاہیے۔ یہ یوتھ فورم کا نظم بہت زیادہ ڈھیلا ڈھالا ہو، اور دینی اور تعلیمی اور تبلیغی ہی کاموں کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ سماج کے تعمیری کاموں میں، سماج کے عملی کاموں میں نوجوانوں کو شریک کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ابتدائی، بہت معمولی، بہت ہلکا سا ان کے لیے دینی تعلیم کا خاکہ کو بنایا جائے، تو اس طرح بھی نوجوانوں کو قریب کیا جا سکتا ہے۔ آج کا جو المیہ ہے کہ سماج میں جو انتشار، ابتری، خود غرضی کے جو مظاہر ہیں، اس شادی کے بعد بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، چنانچہ بہت جلد ازدواجی تعلقات میں تلخیاں آنے لگتی ہیں، دوریاں آنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ علیحدگی تک کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کونسلنگ سینٹرز قائم کیے جائیں، جہاں پر کہ نکاح کے بعد جو تنازعات پیدا ہوں، ان تنازعات کو اگر ابتدا ہی میں حل کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس سے بھی سماج کی اصلاح کا کام ہو سکتا ہے۔ اصلاح معاشرہ میں خواتین کو سرگرم طریقے سے شامل کیا جائے۔ افسوس ہے کہ مسلم معاشرے نے خواتین کو بالکل الگ تھلگ کر کے رکھا ہے، ان کی شخصیت پیسیو ہوتی ہے، وہ سماج میں کوئی عملاً کوئی اقدامی کوئی کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ادھر ملک کے مختلف حصوں میں مجھے جانے کا موقع ملا ہے، یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ خواتین نے اپنی باقاعدہ انجمنیں قائم کی ہیں، مطالعہ قرآن کے، سماجی خدمات انجام دینے کے، حتیٰ کہ خواتین کے اپلفمنٹ کے لیے، ان کی معاشی ترقی کے لیے بھی خود عورتوں ہی نے بہت سے اپنے اجتماعی تنظیمیں، ادارے، فورم وغیرہ قائم کیے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو پورے ملک کی سطح پر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی سماج میں دو فورم جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اس کو اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہے مساجد کا فورم، اور اس میں خاص طور سے خطبات جمعہ کی منصوبہ بندی۔ مساجد میں تو وہ مسلمان بھی جمعے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں جو 5 وقتہ نمازی نہیں ہیں، اگر خطبات جمعات کو منصوبہ بند طریقے سے استعمال کیا جائے، پورے سال کا خاکہ بنایا جائے، اس میں پورے سال میں کن موضوعات کو ہمیں عوام کے سامنے پیش کرنا ہے، اس طرح سال 1.5 سال میں دین کی تمام بنیادی تعلیمات ہیں اس سے عوام کو گوش گزار کیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو خطبہ اردو میں تقریر یا مقامی زبان میں تقریر وہ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی بغیر منصوبہ بندی کے قصے، کہانی، معجزات اور روایات میں وہ پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک اس کا خاکہ بنائیں، منصوبہ بنائیں، اور اس کے ذریعے عوام کی تعلیم و تلقین کی کوشش کریں، تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا فورم ہے مجالس نکاح کا۔ مجالس نکاح، ہر شخص نکاح کے مجلس میں آتا ہے، شریک ہوتا ہے، اگر ان موقعوں پر لازماً 10، 15، 20 منٹ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پیش کرنے کا اہتمام کیا جائے، تو بار بار جو یہ تعلیمات سامنے آئیں گی، اس سے مسلم سماج میں جو خرافات، جو مصرفانہ جو رسوم اور چیزیں جو شامل ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے، علماء کا ایک جو فورم ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے، اس کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جائے، علماء کو منظم کیا جائے، متحد کیا جائے، مختلف مسالک کے علماء کا ایک فورم کو تشکیل دیا جائے، علماء کو بھی ان سماج کی اصلاح کے کاموں سے جوڑا جائے۔ مسلم عوام پر علماء کا اب بھی اثر و رسوخ پایا جاتا ہے، اگر یہ تمام باتیں علماء کی طرف سے آئیں گی تو اس کا بھی مسلم عوام پر غیر معمولی اثر ہوگا۔
یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ سماج کی اصلاح کے لیے، اسلامی معاشرہ کی صحیح خطوط پر تشکیل کے لیے جو جن چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، الحمدللہ جماعت اسلامی کے ذریعے اور خاص طور سے جماعت کے شعبہ اسلامی معاشرہ کے ذریعے ان تمام کاموں کو منصوبہ بند طریقے سے انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جماعت کی طرف سے مکاتب کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے، 4 سالہ اس کا ایک کورس تیار کیا گیا ہے، اس کی وہ کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں، اور اس طرح پورے ملک میں مکاتب کا جال بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جماعت کی طرف سے بزم اطفال قائم کیے گئے ہیں، ہر مقامی جماعت کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاں بزم اطفال کو قائم کرے۔ پری میرج کونسلنگ اور پوسٹ میرج کونسلنگ دونوں پر جماعت کی اس میقات میں خاص طور سے زور دیا گیا ہے، اور ملک کے تمام اسٹیٹس میں یہ کونسلنگ کے کورسز چلائے جا رہے ہیں اور کونسلنگ کے ادارے بھی قائم ہیں۔ خواتین کا ماشاءاللہ شعبہ خواتین جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ جماعت کی طرف سے مثالی مسجد کا ایک خاکہ تیار کیا گیا ہے، خطبات جمعہ ہر ہفتے مرکز جماعت کی طرف سے پورے ملک میں بھیجے جاتے ہیں۔ آسان نکاح کی ترغیب، وراثت کی تقسیم کی تلقین، اور یہ سماج کے جو اہم جو امور ہیں اس پر باقاعدہ جماعت کی طرف سے مہمات منعقد کی جاتی ہیں، اور جماعت کی طرف سے علماء کا ایک فورم تمام ریاستوں میں قائم کیا گیا ہے، اور اس طرح مختلف مکاتب فکر کے علماء کو منظم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان تمام کاموں کے تعلق سے جماعت نے باقاعدہ خاکے تیار کیے ہیں، جو حضرات خواہش مند ہوں وہ خاکے ان کو فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ ان خاکوں کی مدد سے یہ تمام کام معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کیا کیے جا سکتے ہیں، ان سے انشاءاللہ مدد لیا سکتی ہے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔